افسانہ ایک الجھی ہوئی کہانی، مصنف محمد جمیل اختر۔ لو آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی 100 سال پرانی ہے۔ 100 سال؟ ہاں، تقریباً 100 سال۔ نہیں بھائی، ہم اتنی پرانی کہانی نہیں سنتے۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور تم ہمیں 100 سال پرانی کہانیاں سنا رہے ہو۔ کچھ کہانیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور سدا جوان رہتی ہیں۔ جب تک انسان کے دکھ سکھ ایک سے ہیں، کہانیاں ایک سی رہیں گی۔ نہیں، تم ہمیں کوئی نئی کہانی سناؤ، بالکل نئی، بلکہ آج کی کہانی سناؤ۔ آج کی کہانی؟ ہاں، آج کی کہانی۔ ہمیں کوئی ایسی کہانی سناؤ کہ کچھ وقت گزرے اس ہسپتال میں یوں لگتا ہے وقت ٹھہر گیا ہے۔ سو کوئی قصہ سناؤ دوست، لیکن آج کا قصہ۔ آج تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ہاں، بس ایک فون آیا تھا کہ شبیر نے اپنی بیوی سلمہ کو طلاق دے دی ہے۔ اوہ اچھا، تو تم ہمیں اسی شبیر کی کہانی سناؤ۔ شبیر کی کوئی خاص کہانی نہیں ہے۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور ایک ساتھ ہم پڑھتے رہے، کھیلتے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص کہانی نہیں ہے، بس یہ کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو اسے سلمہ سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں گاؤں کے راستوں پر سلمہ کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ تم اس قصے کو چھوڑو، 100 سال پرانی ایک کہانی سناتا ہوں، اور تم دیکھو گے کہ کس طرح ایک دولت مند ایک غریب کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ہمارے گاؤں میں دریائے سندھ پر پل بن رہا تھا۔ نہیں 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 نہیں، رکو بھائی، ہمیں بتاؤ شبیر کی کہانی میں آگے کیا ہوا۔ قصہ مختصر یہ کہ شبیر چونکہ گاؤں کے ایک کھاتے پیتے زمیندار کا بیٹا تھا، سو جب اس کے گھر والے اس کا رشتہ لے کر سلمہ کے گھر گئے تو سلمہ کے گھر والے انکار نہ کر سکے اور انہوں نے سلمہ سے پوچھے بغیر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے گاؤں میں پل بن رہا تھا تو بہت سے آفیسر دور دور سے ہمارے گاؤں آئے تھے، جبکہ مزدوروں میں زیادہ تر مقامی لوگ تھے، اور ان مزدوروں میں کرمو بھی شامل تھا جو گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا۔ لیکن جب شبیر کو سلمہ سے محبت تھی تو طلاق کیسے ہو گئی؟ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ شادی کی پہلی رات سلمہ نے شبیر کو کہہ دیا کہ مجھے تم سے نفرت ہے اور یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ کس کا؟ کرمو کا؟ نہیں بھائی، شبیر کا۔ شبیر زمیندار خون تھا، بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرے؟ سو وہ روز سلمہ کو پیٹتا اور کہتا، مجھے بتاؤ تمہیں کس سے محبت ہے؟ پر سلمہ عجیب عورت تھی، اس نے 6 ماہ تک شبیر کو نہیں بتایا کہ اسے کس سے محبت ہے۔ اچھا پھر؟ پل پر کام کرنے والے ایک صاحب کے پاس بہت قیمتی گھڑی تھی جو انہوں نے ولایت سے لی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ صبح اٹھے تو ان کی گھڑی غائب تھی۔ انہوں نے سارے مزدوروں کو بلایا۔ مزدور سارے غریب تھے، لیکن کرمو کی حالت سب سے زیادہ پتلی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے ہی اس نے صاحب سے اپنے حالات کا رونا رو کر تنخواہ بڑھانے کی گزارش کی تھی۔ سو صاحب کو شک ہو گیا کہ چور یقیناً کرمو ہی ہے۔ سو انہوں نے کرمو کو کہا کہ وہ انہیں ان کی گھڑی واپس کر دے، ورنہ وہ کوڑے مار مار کر گھڑی نکلوا لیں گے۔ لیکن ہم تو شبیر اور سلمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ارے بھائی چھوڑو بھی سلمہ اور شبیر کو۔ ہوا کچھ یوں کہ 6 ماہ بعد سلمہ نے ایک روز شبیر سے کہا کہ اسے شبیر کے دوست یعنی مجھ سے محبت ہے۔ اوہ، یعنی تم بھی اس کہانی کا حصہ ہو؟ نہیں نہیں بھائی، میں تمہیں دوسرا قصہ سناتا ہوں کہ جب کرمو پر الزام لگا تو اس نے بہت قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ غریب آدمی ہے لیکن چور نہیں۔ پر تمہیں تو پتہ ہے غریب آدمی کے لیے یہ ثابت کرنا کتنا مشکل ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ سو کسی نے بھی کرمو کی بات کا یقین نہیں کیا، اور صاحب نے ایک لمبا کوڑا منگایا اور وہ کرمو کو مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے، کم بخت چور، بتا دے میری گھڑی کہاں ہے۔ ارد گرد
باقی مزدور بھی کرموں پر آوازیں کسے جا رہے تھے کہ چوری کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اب نکال دے گھڑی۔ کوئی 10ویں بار جب صاحب نے کوڑا مارا تو وہ کوڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ جھکے تو گھڑی ان کی اپنی جیب سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ صاحب کبھی کرموں کو اور کبھی گھڑی کو دیکھتے، اور کرموں نے صاحب کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ایک غریب کو ایک امیر کو دیکھنا چاہیے، لیکن یکدم اسے خیال آیا کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ وہ اٹھا اور صاحب سے کہا، صاحب جی مبارک ہو، گھڑی مل گئی ہے۔ رشید، فقیرو، گورو، یہ دیکھو صاحب کی گھڑی مل گئی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت دکھی کہانی ہے، لیکن وہ شبیر کا کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اس کہانی کا حصہ ہوں اور سلمیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ تو ایک روز میں گھر کے باہر ہی کھڑا تھا کہ شبیر آ گیا۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں اپنا جگری دوست سمجھتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا تم ایسے نکلو گے۔ کیا ہوا دوست، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے پوچھا۔ اب اتنے بھولے نہ بنو، مجھے سلمیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے مجھ پر گولی چلا دی جو میری ٹانگ پر لگی۔ سو تب سے میں تم لوگوں کے ساتھ اس وارڈ میں علاج کی غرض سے داخل ہوں۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے تمہارے زخم کی کہانی، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ یہ گولی تمہیں پستول کی صفائی کے دوران لگی تھی، تو کیا پہلی ہی ملاقات میں سب کچھ بتا دیتا؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر شبیر نے سلمیٰ کو آج طلاق کیوں دے دی؟ سنا ہے کل رات وہ سارے زیور لے کر انور کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن دونوں پکڑے گئے اور شبیر نے سلمیٰ کو طلاق دے دی۔ بھائی اب یہ انور کون ہے؟ انور سلمیٰ کا پڑوسی۔ ختم شد۔